آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہنوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر سپریم کورٹ کے باہر تشریف لائے. آج آپ کو بلانے کا مقصد یہاں پر آپ کے ذریعے پوری قوم کے علم میں لانا تھا کہ آج جس ادارے کے باہر ہم کھڑے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ پاکستان کا انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اور آج انصاف کے اپنے ادارے کی حالت یہ ہے کہ جج صاحبان تقریریں کر رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, بار کاؤنسلس میں جا رہے ہیں, بار رومس میں جا رہے ہیں, خطوط لکھ رہے ہیں اور صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ آج اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. جہاں پر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے تو باقی ملک سے یہ کیسی توقع ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ عدلیہ آزاد ہے. آپ واقف ہیں اس چیز سے کہ پیکا لاء کے ذریعے آپ کی اپنی کمیونٹی کس جبر کا شکار ہے. ملک کے جو سیاسی حالات ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ان حالات میں تمام پاکستان اور ہر وہ شخص جو کسی بھی ظلم اور زیادتی کا شکار ہو اس کے پاس ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے, جس کے بارے میں وہ کوئی امید رکھتا ہے کہ وہاں سے اسے کوئی انصاف ملے گا, اسے کوئی پروٹیکشن ملے گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک کی عدلیہ کو ایگزیکٹو کا ایک ذیلی محکمہ بنا کر رکھ دیا. آج ہم نے یہاں پر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے اور یہ پٹیشن ہم نے 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ان کا خط سامنے آنے کے بعد ہم نے یہ پٹیشن دائر کی. ان کے خط جو سامنے آیا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا, اس ملک کے لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ قانون کے تحت ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی جس کمیٹی کے 3 ممبران ہیں اور 3 ممبران میں سے 2 ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ پوری کی پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر سنیں. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے فیصلہ کر دیا. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے لیکن اقلیت میں تھے. اکثریت سے کمیٹی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ معاملہ پوری کی پوری سپریم کورٹ سنے گی. لیکن یہ جج صاحبان کے خط کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ ہوا کیا. ان کے خطوط میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اکثریتی فیصلے کو کس طریقے سے انہوں نے نظر انداز کیا. چیف جسٹس کا موقف رہا کہ میں نے غیر رسمی ایک مشاورت کی ہے سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کے ساتھ اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, یہ رائے سامنے آئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر یہ کیس نہ سنیں. حضرت ہم قانون کے ادنا سے طالب علم ہیں. یہاں پر جو ہمارے دوست کھڑے ہیں کالے کوٹ پہنے, ریاست آزاد صاحب ہیں, ظفر کھوکھر صاحب ہیں, نصیر کیانی صاحب ہیں, دیگر ہمارے جو باہر کے عہدیداران وکلاء حضرات یہاں پر موجود ہیں, ہم ادنا سے قانون کے طالب علم ہیں. اور یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب ایک ایڈمنسٹریٹولی کمیٹی نے اکثریت کے ساتھ فیصلہ دے دیا قانون کے تحت تو اس کو آپ غیر رسمی مشاورت سے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور آج ہماری پٹیشن کے اندر بھی ہم نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ فیصلہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کی غیر رسمی مشاورت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور ہم نے یہ اپنی پٹیشن کے اندر استدعا کی ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ حکم دیا جائے کہ اسی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جو آج بھی فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز آئی ہیں یہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر سنے. آئینی بینچ ان پٹیشنز کو سننے کا اہل نہیں ہے. آئینی بینچ جو خود ایک کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, وہ کیسے اس کو سن سکتا ہے؟ تو یہ موقف آج ہم نے رکھا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جناب آلریڈی ججز کمیٹی کے 2 جج صاحبان کا ویو پبلک میں سامنے آ چکا ہے. میں 26ویں آئینی ترمیم میں اس کے خلاف محترم اختر مینگل صاحب کے ساتھ
मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के साथ, मोहतरम मोहसिन दावर साहब के साथ पिटिशनर हूँ। मेरे हकूक मजरूह हुए, पिटिशनर्स के हकूक मजरूह हुए, ये सुनकर कि अक्सरियती कमेटी के फैसले को जिस तरीके से खिलाफ कानून नज़रअंदाज किया गया है, हमारी इस्तदा है इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब का किया हुआ फैसला स्टैंड करता है और उस पर अमल किया जाए, और अमल करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितने तमाम केसेस हैं वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने। आईनी बेंच की तरफ से सुनना, हम उसको खिलाफ कानून और खिलाफ आइन समझते हैं, हम उसको एजिटेट करेंगे। और ये आज पहला कदम है, हमने ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आके दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन इस इदारे की अपनी एक तारीख भी है। ये इदारा अनफॉर्चुनेटली ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जितने आज तक जराइम कमिट हुए हैं, सियासी जराइम कमिट हुए हैं, ये इदारा, ये प्रेमिसेस, ये क्राइम सीन है। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है। डिक्टेटर्स को इस मुल्क में आइन के अंदर तब्दीली करने की इजाजत दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है, ये प्रेमिसेस है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ विक्टिमाइजेशन होती है, अदलिया खामोश रहती है, क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। सियासी जमातों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, उनसे उनके निशानात छीन लिए जाते हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सियासी लीडरान को जेलों में डाल दिया जाता है। जिस तरह आजकल इमरान खान साहब जेल में मौजूद है, उनके केसेस नहीं लग रहे। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनकी पार्टी के साथ, क्राइम सीन ये प्रेमिसेस हैं। जो आइन के साथ 26वीं आईनी तरमीम ने किया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ किया, आज जो जुडिशरी एक ज़ेली महकमा बन चुकी है, और इस सूरत हाल को कबूल करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे इल्म में है, इस कौम के इल्म में है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। तो आज हम आपका दरवाज़ा खटखटाने आए हैं, मोहतरम जज साहिबान, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। हर दौर में इस कौम, आइन, सियासत, सियासी लीडरों के खिलाफ जो जराइम होते रहे, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आपका उनमें हिस्सा रहा। हम आपसे तब्दीली की तवक्को करते हैं। ये कौम आपसे सिर्फ इतना मुतालबा करती है कि इंसाफ के मुताबिक फैसला कीजिए। ये मत देखिए कि कौन ताकतवर कहां पर खड़ा है। आज हम आप ही के दिफा के लिए, ये जिस 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आज़ादी का गला घोंटा है, हम आज आप ही की दिफा के लिए ये चीज़ें एजिटेट कर रहे हैं। तो किबला मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जागिए और इस रविश को बदलिए कि हर जुर्म में आप शरीक होते हैं। ये मौक़िफ़ था हमारा, ये आपके सामने रखना था, और ये पिटिशन हमने दायर कर दी है। मैं आप तमाम हज़रात का मशकूर हूँ, और अभी दरख्वास्त करूँगा स्पीकर साहब से कि वो आपके सामने चंद कलमात कहें।